السلام علیکم قرآن کلاس کے ساتھیوں اور اللہ کی بات سننے والوں، آج ہم سورہ الانفال کی آیت نمبر 29 سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو اللہ کی بات مانتے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ کا ڈر تمہارے اندر ہوگا، یجعل لکم فرقانا، تو وہ بنا دے گا، یجعل لکم، وہ بنا دے گا تمہارے لیے فرقانہ، فرق کرنے والا، یعنی وضاحت کر دینے والا، علیحدہ علیحدہ کر دینے والا، ویکفر عنکم، اور وہ ہٹا دے گا، دور کر دے گا، مٹا دے گا تم سے، سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو۔ یعنی یہ سارا بیک گراؤنڈ آپ جانتے ہیں کہ سورہ جو ہے یہ صورت ہے، یہ واقعہ بدر کے حوالے سے ساری ڈیٹیل اس میں بیان کی جا رہی ہیں، اور اس میں بارہا مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے، اور پچھلے ایک دو رکوع میں یہ بات ہوئی کہ جب مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو پکارا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تمہاری فرشتوں کے ذریعے مدد کریں گے، اور پھر اللہ نے وہیں پر کہا تھا کہ یہ مدد تو اللہ نے تمہیں فرشتوں کی جو تعداد بتائی ہے، یہ تو صرف ایک تمہارے اس کے لیے ہے، تسلی کے لیے ہے۔ یہ آیت نمبر 10 ہے 220 پیج پہ، کہ وما جعلہ اللہ الا بشرا، یہ اللہ نے تمہاری بشارت جو تمہیں دی تھی نا کہ فرشتوں کی سے تمہاری مدد کریں گے، یہ تو اللہ نے صرف لتطمئن بہ قلوبکم، صرف تمہارے دلوں کو اطمینان دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کی تھی۔ ومن نصر الا من عند اللہ، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے اختیار میں، اپنی قدرت میں کسی کے محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ انسان جو کہ وسائل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، انسان وسائل کو مد نظر رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے یہ وہاں پر نصرت اور مدد کا وعدہ کیا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کریں گے۔ اور یہاں وہی بات ہو رہی ہے کہ ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کو مد نظر رکھو گے، اللہ کا کھٹکا دل میں رکھو گے، اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں ہوگا، یجعل لکم فرقانہ، تو وہ تمہارے لیے پھر وضاحت کر دے گا، علیحدہ علیحدہ کر دے گا، راستہ تمہارے لیے روشن ہو جائے گا۔ ویکفر عنکم، اور وہ مٹا دے گا، دور کر دے گا تم سے، سیئاتکم، تمہاری غلطیاں کوتاہیاں۔ اس میں جو جنگ کے پوائنٹ آف ویو سے جو اسٹریٹجیکل آپ کی مسٹیکس ہو سکتی ہیں، اس حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر بات کر رہے ہیں، اور وسائل کے حوالے سے یہاں پر بات کی جا رہی ہے، اور اوور آل یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ زندگی کے اندر اگر تم ہر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ کو مد نظر رکھو گے، تو وقتی طور پر، ظاہری طور پر تمہیں لگ رہا ہوگا کہ تمہارا نقصان ہو رہا ہے، یا تمہیں کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، اور تم سے مسلسل کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے معاملے پھر اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لے لے گا، اور آگے جو بات آئے گی وہاں پر جا کر ہم اس کو مزید ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے جو ہے وہ یغفر لکم، اور وہ تمہیں ڈھانپ بھی لے گا۔ غفر کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینا، جب اللہ تعالیٰ ڈھانپ لیتا ہے تو وہ اللہ کے سائے میں جو آ جائے گا، جو اللہ کے قلعے میں آ جائے گا، اللہ کی پروٹیکشن میں آ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش بھی کر دیتے ہیں، اور اس کو گناہوں سے بھی بچاتے ہیں، اور اس کی اور سیئات سے، اور دوسرے جو ہوتی ہیں جو مصائب اور تکلیفیں ہیں یا دشمن، ہر ایک چیز سے وہ بچ جاتا ہے جو اللہ کے قلعے میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں وہ یغفر لکم، وہ تمہاری بخشش بھی کر دے گا، تمہیں معاف کر دے گا، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ دوہرے فضل والا۔ فضل کس کو کہتے ہیں؟ فضل فاضل سے ہے، فاضل مین ایکسٹرا، یعنی ایک تو وہ ہے نا کہ جو آپ نے کام کیا اتنی آپ کو اجرت دے دی جائے، کہ اگر آپ نے 100 روپے کا کام کیا اور آپ سے 100 روپیہ دیہڑی ڈیسائیڈڈ تھا، تو آپ کو 100 روپیہ دے دیا تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کے کام سے خوش ہو کر آپ کو اوور اینڈ ابو دے دیا جائے، وہ فاضل ہے، وہ فضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دوہرا فضل کرنے والے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ تم پر فضل کریں گے، اللہ تم پر بار بار فضل کرنے والے ہیں، العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت عظمت والے ہیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ، اور جب وہ مکر کر رہے تھے آپ کے بارے میں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے مشرکین مکہ نے پلان کیا تھا نعوذ باللہ قتل کرنے کا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ایک چال چلی آپ کے بارے میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الذین کفروا، وہ لوگ جو اللہ کی بات کے اوپر نہیں آ رہے تھے۔ کیا معاملہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کوئی جائیداد کا، کوئی حکومت کا، کس قسم کا ان کے ساتھ مطالبہ یا معاملہ تھا؟ صرف یہی تھا کہ یہ کتاب، یہ جو اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا ہے، اس کے اوپر آ جاؤ اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو با اختیار سمجھ کر مت پکارو، اور اس خانہ کعبہ کو، اس بیت اللہ کو اللہ کے ساتھ ساتھ جو دیگر تم نے بزرگوں کی اور نیک ہستیوں کی وہ جو مورتیاں بنا کر یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں، اور ان کی خوشنودی کے لیے جو تم اعمال بجا لا رہے ہو، یہ سب کچھ نہ کرو، اور اس کو اس سارے چیزوں سے پاک کر کر ایک اللہ کے ساتھ خالص ہو کر وابستگی اختیار کرو، ایک اللہ کی غلامی میں آ جاؤ۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی مطالبہ نہیں تھا، اور وہ اللہ کے اس پیغام کا انکار کرنے والے تھے، لیوس بیتو کا، اور وہ یہ کیا کرنا چاہتے تھے مکر، کہ وہ آپ کو یا تو ایک جگہ پر روک لیں، ثبت روک لیں آپ کو، یعنی قید کر لیں، اور یک طلوع کا، یا پھر وہ آپ کو قتل کر دیں۔ یہ وہی بات آ گئی جو ہم اسلامیات میں بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ او یخرجو کا، یا پھر وہ یہ کر رہے تھے کہ آپ کو اس سرزمین مکہ سے نکال دیا جائے۔ ویم کرونا، وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے، ویم کر اللہ، اور اللہ بھی تو اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ یہ جو اوپر بات آئی تھی نا ابھی کہ ان تتقوا اللہ، اگر سے تم اللہ سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو پھر وہ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ اللہ نے اب اس کی تفصیل آگے بتا دی کہ وہ وقت بھی تو یاد کرو، آج اگر یہ سارے کفار اور مشرکین لشکر جمع کر کر آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے یہاں پر آ گئے ہیں، تو یہ اس کے لیے بے فکر ہو جاؤ، اس کے لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھو۔ پھر جب مشکل وقت آتا ہے تو پھر انسان کس کو پکارتا ہے؟ انسان کی بات ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ اپنے معاشرے کو دیکھیں تو جب مشکل وقت آتا ہے تو کدھر جاتے ہیں ہم؟ اولاد نہیں ہو رہی، کاروبار نہیں چل رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، تو پھر ہم غیر اللہ کے درباروں اور مزاروں کی طرف بھاگتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو کمپیئر کرنا چاہیے، اللہ نے اس قرآن میں اس کی بھی مثالیں ہمیں دی ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ جڑے رہو گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ جڑے رہے، تو اللہ نے وہ مثال فوراً پیش کر دی۔ وہ ان کا پلان یہ تھا کہ آپ کو قید کر لیں، یا آپ کو قتل کر دیں، یا آپ کو یہاں سے نکلوا دیں، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، آ گئی نا وہی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے مطالبہ کیا تھا؟ آیاتنا، ہم ان پر اپنی آیات ہی تو تلاوت کر رہے تھے، یہ قرآن ہے۔ آج بھی اگر آیت کا لفظ آئے گا تو آپ کا دھیان قرآن کے علاوہ کسی طرف نہیں جائے گا۔ آیات کہاں ہیں اللہ کی؟ قرآن۔ قالو، تو وہ کیا کہتے تھے؟ قد سمعنا، ہم نے تو یہ سنا ہے، ہم سن رہے ہیں اس کو، آپ ہمیں کیا پیش کر رہے ہیں؟ اور لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، تو ہم بھی کہہ دیں اسی کے جیسا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر چیلنج کیا کہ اگر تمہیں اس میں کچھ جو ہم نے اپنے بندے پر کلام اتارا ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم ان کنتم صادقین، تو اللہ نے کہا کہ تم پھر لے کر آؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بات جو تم ہم سے کر رہے ہو، یہ ہم نے سن لی ہے تمہاری بات، اب یہ کیا سنی ہوئی؟ آپ اس رویے کے اوپر غور کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر یہ قرآن اتارا ہے، تو اب کوئی ہے جو اس کو سوچے سمجھے؟ اللہ کہتے ہیں نا قرآن میں کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن میں غور و فکر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو میں نے لاک کر دیا ہے؟ یہ جو یہ بات ہو رہی ہے نا کہ ہم نے سن لیا،
اسی طرح آج بھی آپ کو معاشرے میں یہ قرآن لے کر جائیں تو لوگ کہیں گے ہم نے بڑا قرآن سنا ہے، ہمیں سب پتہ ہے، ہمیں نہ بتاؤ، اور پھر فوراً آپ کو ادھر ادھر لے کے جائیں گے اور آپ کو اس قرآن کے علاوہ ہر جگہ سے دلائل دیں گے، کیونکہ جب اس پر آئیں گے تو پھر پھنس جائیں گے۔ پھر وہ جو انہوں نے اپنے فرقوں کی اور اپنے عقائد و نظریات کی اور اپنی جماعتوں کی جو بنیادیں کھڑی کی ہوئی ہیں نا، وہ ساری بنیادوں میں ڈائنامٹ لگا دیتا ہے یہ قرآن، یہ اللہ کی بات۔ اللہ اور بندے کے درمیان پھر اللہ کہتا کوئی نہیں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری غلامی میں آئیں گے اور صرف تجھ سے مدد مانگیں گے، پھر اللہ کے ساتھ کیا ہوا یہ عہد پورا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم بھی چاہیں تو ایسا کہہ دیں ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو صرف اولین کی سطریں ہیں، یہ جو تم نے لکھ کر لے آئے ہو یہ کہانیاں، یہ قصے ہیں ان کے لکھے ہوئے، ان کے بارے میں لکھے ہوئے، کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام کے یہاں پر ہمیں باتیں بتا رہے ہیں، اور ان کے جو فرعون کے ساتھ اور ان کے جو قارون کے ساتھ اور ان کے جو واقعات ہیں نمرود کے ساتھ، آپ کفر اور ایمان کی جنگ کے بارے میں جو ہمیں اس قرآن سے دلائل دے رہے ہیں، یہ تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ صرف قصے کہانیاں ہیں پچھلوں کے، یہ ان کا رویہ ہے، یہ ان کے بہانے ہیں انسانیت کے اللہ کے کلام کی طرف نہ آنے کے لیے۔ وَإِذْ قَالُوا اللہم ان کان ھذا، انہوں نے کہا کہ اگر یہ قرآن ھذا هو الحق من عندک، اگر یہ جو تم نے قرآن ہمیں پریزنٹ کیا ہے اگر یہ حق ہے، یہ حقیقت ہے، تو پھر اللہ سے یہ دعا کرو، اپنے اللہ کی طرف سے یہ کام کرو، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً، کہ وہ برسائے ہمارے اوپر حجارہ، پتھر، من السماء، آسمانوں سے، اور یہ ڈٹائی ہے انسان کی، اور ائتنا، یا پھر لے آئے بھی عذاب علیم، کوئی درد دینے والا عذاب ہمارے اوپر، یعنی دعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ اس دعوت کو ٹھکرا کر اس کے اگینسٹ ڈٹائی دکھائی جا رہی ہے۔ وما کان اللہ لیعذبہم، اور تمہارا رب ایسا نہیں تھا کہ وہ ان کو عذاب دیتا، وانت فیہم، جبکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ابھی ان میں موجود ہیں، اور رسول کی موجودگی کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کی بات انسانیت تک پہنچا دیں، تو جب تک رسول موجود ہے اس وقت تک یہ امکان موجود ہے کہ کوئی نہ کوئی اللہ کی دعوت کی طرف ضرور آ جائے گا، جب تک بات بتائی جا رہی ہے تب تک یہ امید باقی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی اس دعوت پر لبیک کہہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تک رسول موجود ہے اتمام حجت نہیں ہوئی، اور جن قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کی ہے، اسی قرآن میں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے پڑھا کہ جن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا ان کو آخری حجت کے طور پر پھر کوئی نہ کوئی ایک نشانی دے دی جاتی تھی، اور وہ اس کو بھی جو ہے نا رد کر دیتے تھے، بلکہ اس کے خلاف جاتے تھے، جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے، جب انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے حضرت صالح کی اونٹنی کا واقعہ ہے قرآن میں، کہ ناقۃ اللہ و سقیاہا، کہ یہ اللہ کی ایک اونٹنی ہے اللہ کی طرف سے، اس کو پانی پینے کا ایک دن اس کا مقرر ہے اور اس کو مت چھیڑو، فَكَذَّبُوهَا فَعَقَرُوهَا، بس انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی اونٹنی کی بھی، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس آخری حجت کے پورا ہونے کے بعد اس قوم کی طرف عذاب بھیجا، اور اللہ نے جس قوم کی طرف بھی عذاب بھیجا پھر پیغمبر کو کہا کہ آپ اپنے ساتھ ایمان والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ تو یہ وہی بات ہو رہی ہے کہ جب تک اللہ کے رسول موجود ہیں امید کی کرن باقی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی بھی بات ہو رہی ہے کہ وما کان اللہ معذبہم، اور اللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے اس حالت میں وہم یستغفرون، کہ ان میں کچھ لوگ اللہ سے استغفار کرنے والے موجود ہیں۔ تو یہ آج کے وقت میں بھی آپ کے لیے ہمارے لیے ایک بہت بڑی ڈھارس ہے کہ آج بھی معاشرے کی جو حالت ہے نا ہماری، بدقسمتی سے کوئی ایسی پرانی امت نہیں گزری جس میں کسی ایک گناہ پہ اس امت کی پکڑ ہو جایا کرتی تھی، اور من حیث قوم ہمارے اندر ہر
پچھلی گزری ہوئی بگڑی ہوئی قوموں کی ہر بیماری، ہر برائی ہمارے اندر موجود ہے، لیکن اللہ کی طرف سے واضح عذاب اس لیے نہیں آ رہا کہ وہی کہ وہم یستغفرون، کہ ابھی بھی اللہ کے کچھ لوگ ایسے ہیں بیچ میں جو اللہ کے ساتھ استغفار کر رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق میں ہیں۔ وما لہم، اور کیوں نہیں ان کے لیے، اللہ یعذبہم اللہ، کہ اب اللہ ان کو عذاب کیوں نہیں دے گا جبکہ اب یہ بدر میں آپ کے پاس پیچھے آئے ہیں۔ وہم یصدون عن المسجد الحرام، اور یہ لوگوں کو روکتے ہیں خانہ کعبہ سے۔ وما کانوا اولیاءہ، اور یہ اس کے اولیاء تو ہیں ہی نہیں، یہ ان کا خانہ کعبہ سے، بیت اللہ سے ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اولیاء کہتے ہیں جس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہو، اور یہاں پر وہ جو بات پیچھے میں نے کی کہ اللہ تعالیٰ اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ ولی ایمان والوں کا، یہاں پر وہ بات کہ وما کانوا اولیاء، اس بیت اللہ کیا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، انا اولیاء الا المتقون، جو اللہ کے تقوی اختیار کرنے والے ہیں مسجد حرام سے، تو ان کا تعلق ہے، ان کا تعلق ہے اس کے ساتھ۔ ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے۔ وما کان صلاتهم عند البیت، اب مسجد حرام کے ساتھ ان کا کیسا تعلق تھا؟ اب اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے انسانیت کو یہ بھی بتا دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس ذہنیت کے ساتھ واسطہ تھا۔ بیت اللہ کو بیت اللہ ہی کہتے تھے وہ لوگ بھی، اللہ کو بھی مانتے تھے، حضرت ابراہیم کے دین پر تھے، دین ابراہیمی کی پیروی کر رہے تھے، نماز روزہ حج سب کچھ کر رہے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یہ سارے اعمال تو وہ کر رہے تھے، لیکن چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 2500 سال میں بیچ میں کوئی پیغمبر نہیں آئے تھے، کتاب اللہ نہیں آئی تھی، تو یہ سنت ابراہیمی کو فالو کر رہے تھے، اور اس سنت کے اندر انہوں نے اپنی طرف سے اعمال کو ایڈ کر لیا تھا، اور بیت اللہ جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے بنایا تھا، اور انہوں نے وہاں پر یہ دعا کی تھی کہ اللہ ہمیں دکھا، ارینا مناسکنا، کہ ہمیں دکھائیے وہ مناسک جو ہم نے یہاں پر کرنے ہیں، مناسک حج، عمرہ اور قربانی اور طواف اور اعتکاف۔ وہاں پر انہوں نے کہا نا، پھر اللہ نے کہا نا کہ میرے گھر کو طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع سجود، تو نماز روزہ اور وہ حج قربانی ہر چیز سنت رسول سے چلی آ رہی تھی، لیکن اس کے اندر انہوں نے کیا کر دیا ہوا تھا، اپنی اپنی مرضی سے ایڈ اپ کر دی ہوئی تھی چیزیں، امینڈمنٹس کر دی ہوئی تھی۔ اب پیور دین نہیں تھا، پیور خالص اللہ کے ساتھ وابستہ نہیں تھے، اور وہ جو ان کی بزرگ ہستیاں جن کو وہ اللہ کے بڑے بزرگ سمجھتے تھے، بڑے اولیاء اللہ سمجھتے تھے، انہوں نے ہر اس بزرگ کی شبیہ بنا کر، ان کے مجسمے بنا کر وہاں پر رکھ لیے تھے، ہر ایک نے اپنے اپنے پسندیدہ بزرگ کے، اور پھر ان کے لیے ان کے سامنے وہ اپنی حاجتیں اور اپنی امیدیں رکھا کرتے تھے، ان کے آستانے آباد کر لیے تھے انہوں نے بیت اللہ کے اندر۔ تو وہاں پر کم و بیش کہا جاتا ہے کہ 360 سے زیادہ جو تھیں وہ تصاویر سمجھ لیں آپ، قرآن نے تو تماثیل کا لفظ استعمال کیا ہے، تماثیل تصویروں کو بھی کہتے ہیں اور مجسموں کو بھی کہتے ہیں، بتوں کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ان کی ذہنیت کی بات ہو رہی ہے، اور پھر وہ ان کی خوشنودی کے لیے جو اعمال وہاں پر بجا لا رہے تھے، الا مکان و تصدیہ، وہاں پر ان کی وہ جو نماز تھی یا ان کی جو عبادت تھی، وہ سوائے تالیوں اور سیٹیوں کے کچھ نہیں تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کے ہاں جو جتنے بھی دربار اور مزار آباد ہیں، وہاں پر کس قسم کی محفلیں جمتی ہیں، وہاں پر بھی سیم وہی کچھ ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ یہ بیت اللہ میں مسجد حرام کے پاس یہ کچھ کر رہے تھے۔ تالیاں اور سیٹیاں کیا ہوتی ہیں؟ آپ کے ہاں جو لوگوں کو دین کے ساتھ اور لوگوں کو اس سارے سلسلے کے ساتھ جوڑنے کے لیے جو ان کا دین ہے، لکم دینکم ولی دین، اسی لیے تو اللہ نے کہا نا کہ نبی آپ ان سے کہیں کہ میں تو تمہارے اس دین، کہتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ،
اے نبی ان سے کہو کہ تمہارے لیے تمہارا زندگی گزارنے کا طریقہ اور میرے لیے وہ زندگی گزارنے کا طریقہ جو اللہ نے دیا ہے. تو یہ سارے تم نے اپنے سارے وہ رسوم و رواج وہاں پر یہ بنائے ہوئے تھے. فذوق العذاب بما کنتم تکفرون. اب عذاب چکھو نا اس بات کا جس کا اب تم نے انکار کر دیا ہے، چونکہ اب تمہیں باقاعدہ دعوت دی جا رہی ہے. پہلے اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے عذاب نہیں دیا تھا کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے تم میں آخری پیغمبر نہیں بھیج دیے. اور اب چونکہ پیغمبر تم میں موجود ہیں تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے رہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہیں اور امید کی کرن باقی ہے. اور تم ہی میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو ایمان لائے ہیں، اور اب وہ لوگ اس مسجد حرام کے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ وہ اللہ کا تقوی دل میں رکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق میں ہیں. اور اللہ کا عذاب تمہیں اب بدر میں تم چکھو گے، اللہ نے کہا. اور کیا قیامت تک آنے والی دنیا نے یہ آیات قیامت تک کے لیے سیف ہو گئی ہیں، اور یہ سب کے سامنے ہے کہ کیا ہوا پھر ان لوگوں کے ساتھ. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم. یہ جو انکار کرتے ہیں نا اللہ کی بات کا، یہ خرچ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ خرچ نہیں کرتے، یہ بھی خرچ کرتے ہیں اموالهم، اپنے مال. لیکن ان کی مال خرچ کرنے کی جو تگ و دو ہے وہ لیصدوا عن سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے سے روکیں، صد لگا دیں، رکاوٹیں کھڑی کر دیں اللہ کے راستے کی طرف. اللہ نے قرآن میں کہا زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا. ان کے برے اعمال مزین کر کے دکھا دیے ہیں ان کو، فرآہ حسنا، جو بڑے حسین نظر آتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ہم بڑے اچھے اعمال کر رہے ہیں. بڑی بڑی محافل ہوتی ہیں، بڑی بڑی مجلسیں ہوتی ہیں، بہت بہت دین کے نام پر آج ہر فرقہ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہے، اور بے پناہ مال خرچ کر رہا ہے، بے انتہا مال خرچ کر رہا ہے. عمرے کے ٹکٹ اناؤنس ہو رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، اتنے اتنے لنگر جاری ہو رہے ہیں. دین کے نام پر ہر ایک نے اپنا اپنا علیحدہ ایک شکل اور اپنا علیحدہ رسوم و رواج اور علیحدہ طریقہ نکالا ہوا ہے، اور ہر کوئی کیا کر رہا ہے، لیصدوا عن سبیل اللہ، اس اللہ کے راستے کی طرف آنے میں رکاوٹ کھڑی کر رہا ہے. وہ سارے اپنے اپنے اجتماعات کرتے ہیں، بڑا بڑا لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ اس پہ خرچ ہوتا ہے، لیکن وہاں پر قرآن نہیں لوگوں کو سنایا جاتا، قرآن نہیں بتایا جاتا وہاں پر. میں پوری ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں. آپ جمعے بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، بتائیں آپ کو قرآن ترجمے سے سکھایا گیا ہے؟ اگر سکھا دیا جاتا تو یہ سب کچھ آپ کے سامنے آ جانا تھا. یہ وہی رویے چل رہے ہیں آج بھی، اور یہ قیامت تک چلتے رہنے. اور یہ ان رویوں کی بات اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ تم جو ریسپونس تمہارا جو ہے وہ دیکھا جائے گا، جو تمہارا بیہیویئر ہے وہ نوٹ کیا جا رہا ہے. جو تم کتاب اللہ کے ساتھ سلوک کر رہے ہو، تمہیں اس چیز کو تمہیں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. کچھ بھی نہیں بدلا، کچھ بھی نہیں بدلا. انسان اسی ذہنیت کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. فَسَيُنْفِقُونَهَا. پس وہ جو خرچ کر رہے ہیں، سمت تکون علیہم، پس وہ ہو جائے گا ان کے اوپر ہی، حسرتن، حسرت، ثم یغلبون، اس پہ بعد میں حسرت ہوگی، ان کو افسوس ہوگا. یہ سورہ فرقان آیت نمبر 25 نکالیں، 25/25. قیامت کے دن کا ذکر ہو رہا ہے اس میں. آیت نمبر 22 سے سٹارٹ کرتے ہیں، جلدی جلدی پڑھتے ہیں، ٹائم شارٹ ہے. یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین. جب قیامت کا دن ہوگا تو فرشتوں کو انسان اپنے سامنے دیکھے گا تو اس دن کیا ہوگا؟ کوئی خوشی کا دن نہیں ہوگا، کوئی بشارت نہیں ہوگی. لا بشری یومئذ للمجرمین. یہ مجرم کون ہے؟ آگے آگے قرآن نے اس کی تفصیل بتانی ہے. وَيَقُولُونَ ہجرن مہجورا. اور وہ کہیں گے کہ کوئی بیچ میں رکاوٹ آ جائے، کوئی روکنے والا اس کو روک لے قیامت کو. وَقَدِمْنَا. اللہ کہہ رہے ہیں ہم پھر آگے بڑھیں گے، اِلیٰ مَا عَمِلُوا، ان عملوں کی طرف، من عمل، وہ عمل جو تم نے کیے ہوں گے.
مجرمین کی بات ہو رہی ہے، جرم دیکھیں آپ، دنیا میں جو عمل کرتے تھے نیکی کا عمل سمجھ کر کرتے تھے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی طرف بڑھیں گے، حساب کتاب لیں گے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو ہم ان کے اعمال کو کیا کر دیں گے، ایسے جیسے کوئی آپ کے ہاتھ پر ایسے خاک ہوتی ہے نا، کر کے اڑا دے کوئی، اڑتی ہوئی خاک کر دیں گے وہ اعمال، تو اب اللہ کہہ رہے ہیں وہ اڑ گئے، وہ جو نیک اعمال کیے تھے، اصحاب الجنت یومئذ خیر، اس دن مستقرن بہترین ٹھکانے میں ہوں گے جنت والے، واحسن مقیلا، اور ان کی بہترین خوابگاہ ہوگی، ویوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، اور آسمان پھٹ جائے گا اور بادلوں میں سے فرشتے آئیں گے، الملک، اس دن بادشاہت ہوگی، یوم اذن الحق الرحمن، حقیقت میں اس دن رحمان کی بادشاہی ہوگی، اصل میں رحمان کے سوا اس دن کوئی بادشاہ نہیں ہے، سن لو، وکانا یومن، اور وہ ہوگا دن، علل کافرین، انکار کرنے والوں پر، اسیرا، بڑا سخت، اسری یسرا، لفظ اسی سے بنا ہے سخت۔ اب وہ مجرم کون ہے، یوم یعض الظالم علی یدیہ، وہ ظالم جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنی جان پر، وہ کاٹ کھائیں گے، علی یدیہ، اپنے ہاتھ کاٹ کھائیں گے، یقول، اور کہیں گے، یا لیتنی، کاش، وہ حسرت کی بات جو میں نے ابھی حسرت کی آیت پڑھی ہے نا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ حسرت ہو جائیں گے ان کے اعمال، اللہ کہہ رہے ہیں اپنے ہاتھ کاٹیں گے، ایسے کر کے چبائیں گے اور کہیں گے، کاش اتخذت مار رسول سبیلا، ہم نے اس رسول کے ساتھ راستہ پکڑا ہوتا، یعنی محمد رسول اللہ کا راستہ پکڑا ہوتا، اور محمد رسول اللہ کا راستہ کیا ہے، وہ آگے آ رہا ہے، یا ویلتا، اے کاش، لیتنی، کاش میں نے، لم اتخذ، نہیں پکڑا ہوتا میں نے، فلانن، فلانے کو، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ، کسی کو بھی، خلیلہ، اپنا دوست سمجھ کر، کسی کو میں نے اپنا دوست سمجھ کر نہ پکڑا ہوتا، رسول کا راستہ پکڑا ہوتا، اور رسول کا راستہ کیا ہے، اس فلانے کو جس کو میں نے پکڑا تھا، جس کے میں لڑ لگا تھا، جس کی میں اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رہا تھا، اس نے کیا کیا، لقد یقیناً ازلنی، ذل کر دیا تھا مجھے، ہٹا دیا تھا مجھے، گمراہ کر دیا تھا مجھے، ان الذکر، اس الذکر سے، الذکر قرآن، نحنو نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بعد از جانی، جبکہ یہ قرآن تو میرے پاس آ گیا ہوا تھا، میرے ہاتھوں میں تھا، وَكَانَ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ خُذُولًا، اور شیطان نے تو انسان کو وقت پر ہی دھوکہ دینا تھا نا، اور اس نے وقت پر دھوکہ دیا اور انسان اس کے دھوکے میں آ گیا، اور اس نے فلانے فلانے کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا، اس کے لڑ لگا اور اس پر اپنی آس اور امید باندھی اور اس کے ساتھ چلتا رہا، اور اس نے قرآن کا راستہ چھوڑ دیا، وقال رسول، اور وہ جو ہم ان کے اعمال کی طرف متوجہ ہوئے تھے، اور ہم نے ہر پیغمبر کو قیامت کے دن بطور گواہ امتوں پر پیش کرنا ہے، یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے، تو جب ہم محمد رسول اللہ کو اس کے اعمال کے اوپر گواہ کے طور پر لائیں گے، تو وقال الرسول، تو پھر یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، یا رب، اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری قوم نے تو، میری قوم نے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قرآن سے ہجرت کی ہوئی تھی، مہجور وہ ہوتا ہے جو ہجرت کرتا ہے، تو یہ تو شکایت ہے قرآن میں، واپس آتے ہیں، حسرتن ثم یغلبون، پھر ان کے وہ اعمال ان کے لیے حسرت بن جائیں گے، افسوس بن جائیں گے، اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، والذین کفروا، اور پھر وہ جو انکار کرنے والے ہیں اللہ کا بات کا اس دنیا میں، الی جہنم یحشرون، تو وہ سارے اکٹھے کر کے جہنم میں ڈالے جائیں گے، لیمیز اللہ الخبیثہ، یہ اس لیے کہ اللہ ممیز کرنا چاہتا ہے خبیث کو، بعضہ، خبیث من الطیب، طیب میں سے، یعنی ممیز، تمیز کرنا چاہتا ہے، ڈفرینشیٹ کرنا چاہتا ہے، علیحدہ علیحدہ کرنا چاہتا ہے پاک کو ناپاک میں سے، فیجعل الخبیث بعضہ علی بعض، اور اللہ تعالیٰ یہ جو خبیث ہیں ان کو بعض پر فیرکمہ جمیعا، کہ ان سب کو اکٹھا کر کے ایک ڈھیر بنا دے، فیجعلہ فی جہنم، اور پھر ان کو جہنم میں داخل کر دے، تو یہ سارے الائنسز بن کر جب آتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کا پروگرام یہ ہے کہ یہ ایمان والوں کے مقابلے میں سارے اتحادی بن کر آئیں گے اور سارے ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ
کو ایک کو دوسرے کو اوپر رکھ کر اللہ تعالیٰ ان کو مغلوب کر دے گا اور ان سب کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اولئک هم الخاسرون، اور دراصل خسارے میں رہنے والے یہ لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔